آلہ حضرت بریلوی اپنے آپ نو پتہ ہے کیا اپنے آپ نو کیوں کوئی تیری بات آپ نے نعت گئے نا مدینہ پاک دے نعت لکھی سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار نہیں پہلے دن عرض کی تھی حضور جاگ دیں دیدار کراؤ تو حضور نے نہیں کرایا پھر چلے گئے جا کے مواجہ شریف کے سامنے نعت پڑھی تھی آخر تے جنوں پڑھیا نا کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تو حضور اٹھ کے جالیاں دے سامنے آ گئے اور میں احمد رضا بس ایتھے مالکہ دی مرضی دیدار کراون احمد رضا نو بھی نہ کراون تو فرمایا جدو کتا کیا بھئی تو کون ہے احمد رضا حضور دے در دا کتا ہے تو اے وڈی خواہش کردا کی گل کی تھی تو حضور نے فرمایا تو اتنا بڑا پہرا دیتا ہے بلکہ مولانا کریم اللہ خان رحمت اللہ علیہ وہ فرماندیں اعلیٰ حضرت اپنے بارے خود لکھ دیں فرماندیں جدو میں الدولت المکیہ لکھ 8 گھنٹے لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی اگر کسی دے بابے نے کچھ نہیں لکھیا تو ساڑھے نال ڈاٹے کیوں لگدا باقی ساڑھے نال ایویں آ کے اہل سنت نال جھگڑ دیں جی تسی میں کہا ساڑھے بابے 8 گھنٹے الدولت المکیہ لکھی ساریاں کتاباں بر صغیر سن تے عربی زبان وچ لکھی تے اس ویلے آپ نو بخار بھی چڑھے ہویا سی اعلیٰ حضرت بریلوی نو 8 گھنٹے لکھ کے پیش کر دیتی الدولت المکیہ تے جدو مدینہ پاک گئے تے مولانا کریم اللہ خان مہاجر مدنی ایتھوں کھاریاں دے قریب باولی شریف ایک جگہ ہے انہاں دا بزرگ خواجہ خان عالم علیہ رحمت مرید سن او اعلیٰ حضرت فرماندے اپنے بارے اعلیٰ حضرت فرماندے میں اللہ دی نعمت بیان کر رہا مینوں مولانا کریم اللہ خان نے فرمایا مولانا ایتھے ہزاراں علماء آندے رہے ہزاراں پیر آندے رہے ہزاراں حافظ تے زاہد آندے رہے مدینہ پاک دی گلیاں چ اپنے پیر گھسا کے چلے گئے کسی نے نا تک انہاں دے نہیں پوچھا اوے احمد رضا تو کی کام کر کے آیا اج تو مکہ پاک سی تے مدینہ گلیاں چ بچہ کہندا سی احمد رضا آ رہا ہے احمد رضا آ رہا ہے حضور کی ناموس کا کام کیا ہو تو پہلے حضور نے فرمایا اٹھو میرا احمد رضا آ رہا اور پھر اعلیٰ حضرت بریلوی ساڑھے وڈے تے ہو جیسے ساڑھے نہ کوئی گل کر سکنا گل ہر بندہ اٹھ کے جی ہمارے میں کہا اعلیٰ حضرت بریلوی مولانا صدر الشریعہ امجد علی اعظمی فرماندیں اعلیٰ حضرت آخری وقت بالکل آخری وقت آ گیا میں ایک بھائی مسئلہ آ گیا میرے کو تو میں نے سمجھ نہ آیا میں گھر دی دستک دیتی خواتین نو کہ علیحدہ ہو جاؤ میں اعلیٰ حضرت کو ایک مسئلہ پوچھنا صدر الشریعہ فرماندیں کہ میں جب اندر پہنچا تو اعلیٰ حضرت بریلوی دی روح پیروں میں جو نکل چکی سی پیروں میں جو روح نکل چکی سی میں نے اعلیٰ حضرت فرمایا امجد علی سویرے میری بڑی بیٹی میں ملن آئی میں پورا زور پایا دماغ تے میں نے دا نا نہیں آیا لیکن اگلی گل سنو فرمایا لیکن حضور کی شان کی جتنی بھی میرے پاس دلائل ہیں اور دشمنوں کے خلاف جتنی بھی میرے پاس دلائل ہیں اول تا آخر اب بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا اور ساڑھے تے وڈے جاندے بھی حضور دی گل کی تھی اعلیٰ حضرت بریلوی ہاں حضور دی بات کی تھی صدر الشریعہ فرماندے میں پوچھا جناب پیروں چ روح نکل چکی سی میں کہا جناب یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا فرمایا فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے جا کر لکھ کر دے دو تو کہنے میں باہر نکلیا تو پیچھے آواز آ گئی اعلیٰ حضرت دنیا تو چلے گئی جان و دل ہوش و خرد ایویں نہیں اعلیٰ حضرت کو گپ لائی شعر پڑھیا فرمایا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے یہ سارا کچھ پہلے بھیج چکے سن تو پھر بیٹی دا نام کتوں آنا سی جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سارا سامان تو پہلے بھیج دی توجہ پیر میر علی شاہ صاحب دی گل بھی ہو گئی ہن میں اے گل آخری مقامہ میری تقریر بھی مک گئی بس نیڑے نیڑے لگ گئی اے حضور کتنا خوش ہوندے نے حضور دے دشمناں نال بات کیتی جائے تے باپ نے کیا ہوئے میں کہہ چھڈیا فبلغت رسول اللہ اے خبر حضور تک پہنچی کہ بھائی پتر نے پیو نال اے گل کیتی تو فاعجبہ حضور نے انہاں دی اس گل نو بڑا پسند فرمایا ماریا کوئی نہیں اجے دوڑ نہیں لائی تے پیو نو صرف تلوار رکھی تے فاعجبہ اگلے لفظ تے ویسے ہی بندے نو مار دیندے نے وشکرھا لہو تے حضور نے انہاں دا شکریہ بھی ادا کیا دسو بھائی آقا دو جہاں ہون تے پتر رکھے آپ حضور دی ناموس واسطے پیو دے سر تے تلوار تے حضور شکریہ بھی ادا کیا اے ورے کر ابو داؤد شریف اگلی بات ناموس رسالت کا ایک رات پہرا اے ابو داؤد شریف 506 صفحے تے حدیث پاک اے ذرا سنو حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی نبی علیہ السلام نے فرمایا غزوہ حنین کے موقع پر فرمایا کون ہے جو آج پہرا دے ہمارا یہ سامنے پہاڑوں پر حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی آئے عرض کی تھی حضور میں پہرا دینا چلے گئے جب صبح کی نماز حضور پڑھانے کے لیے آئے نا تو آپ نے فرمایا حل احسستم فارسکم فرمایا ہوئے ہمارا شاہ سوار نہیں آیا ابھی وہ جو رات پہرے کے لیے گیا تھا قالو ما احسسنا
یا رسول ما حسسنا، حضور ہم نے ابھی محسوس نہیں کیا کہیں سے کوئی گھوڑے کی آواز، کوئی ظاہر ہے صبح کے ٹائم بڑی پتہ بھی کھڑکے تو آواز آ جاتی ہے بندے کو. کہا جی نہیں ابھی نہیں آیا. فصبح بالصلاۃ، تکبیر تحریمہ ہو گئی، حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. اے ذرا سینہ تھام کی سننی ہے گل کہ حضور کی ناموس کا پہرا دینے کا کیا صلہ ملتا ہے. صحابہ کہتے ہیں فجعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی وہو یلتفت الی الشیب، حضور نماز بھی پڑھا رہے تھے، نال سامنے جڑی وادی سی نا درخت سن، حضور این دیکھ رہے سن میرا غلام نہیں آیا، میرا غلام نہیں آیا. اب اس پر کون فتویٰ کائنات میں لگائے گا؟ امام الانبیاء اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے غلام کو نماز میں دیکھ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور سامنے والی وادی میں دیکھ رہے تھے کہ میرا غلام نہیں آیا، اور میں آقا اجے تو نہ پیرا صرف دے کے آئے، مارے بھی کوئی نہیں. تے غازی ممتاز دے بہت بڑا کام کیتا. کوئی سمجھ کوئی نہیں ساری قوم نو آندی بات کہ اپنی عقلاں تے زور دے کے تے ناموس رسالت تے بکواس کرنے. یہ تو پتہ نہیں کی نہ کی بن جانا ہے. جڑے لوگ غازی ممتاز دے بارے گل کر رہے ہیں انہاں ساڈے نال تے جھگڑا ہی کوئی نہیں، انہاں تے جھگڑا ڈائریکٹ غازی ممتاز نال ہے. تے غازی ممتاز نو محبوب سبحانی چک کے لے آئے خواب دے وچ. جنہاں بزرگاں خواب ویکھے نا مارن تو پہلے انہاں ویکھیا محبوب سبحانی خود چک کے موڈے تے لے آئے اس منڈے نو، اور فیصلہ ہویا انہاں کہ میرا مرید کم کرے گا. پتہ ہی کوئی نہیں جس قوم نو، تو انہوں کی حق بڑھتا ہے غازی ممتاز دے بارے وہ گل کرے. حضور نے اس طرح وادی وال ویکھیا. جدو حضور نے نماز مکمل کی تھی تو حضور نے فرمایا قد جاء فارسکم، فرمایا وہ لو جی ہمارا شاہ سوار آ گیا. جب وہ صحابی آ گئے نا انس بن ابی مرثد، انہوں نے سلام پیش کیا. مختصر بات، میرے آقا نے فرمایا اتنے جا کے ستے رہو. یہ دسنا سی بھائی میرا پیرا دین دا میں کی دینا سلا، ورنہ حضور نے پتہ سی ستے تو کوئی نہیں رہے. حضور نے فرمایا ستے رہو. عرض کی تھی قسم بخدا نماز کے لیے گھوڑے سے اترا ہوں یا وضو کے لیے اترا ہوں، ویسے نہیں اترا. تو میرے آقا صلہ کیا ملا؟ میرے آقا نے فرمایا قد اوجبت فلا علیک اللہ تعمل بعدا، فرمایا او میرے غلام آج رات تو نے اپنے نبی کا پہرا دے کر اپنے اوپر جنت لازم کر لی. فلا علیک اللہ تعمل بعدا، ہاں آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے نا تو یہ عمل تیرے لیے کافی ہے. کون اس کے جی اچھی بات ناموس رسالت کی لوگ باتیں کرتے ہیں. آج اتنی بڑے بڑے لوگ منہ کھولتے ہیں. اے بخاری شریف میرے کو موجود، یہ صرف تانوں وکھان واسطے لے آیا. یہ نہیں مطلب کہ تانوں میرے تو کوئی یقین نہیں ہے. تو میں بھی کدی میں ساری زندگی علم ہی پڑھایا تو پڑھایا، اور کام کیتا کوئی نہیں. میرے ماں باپ دونوں دنیا تو چلے گئے، ساری زندگی انہوں نے میرے کو ایک روپے کا بھی مطالبہ نہیں کیتا کہ سانوں پیسے چاہیے. اور رب نے انہوں نے سب کچھ دیتا، اتنا دیتا کہ انہوں کو سمیٹے بھی نہ گیا. صرف میں نے دین واسطے انہیں وقف کیتا. بس ساری زندگی آخری وقت میری ماں آئی لاہور فوت ہونے تو پہلے 2 سال پہلے، میں انہوں نے کپڑے لے کے دیتے، انہوں نے قسم اٹھائی میں تیرے کپڑے نہیں لے جانے. تو سوچ سکتے ہو گل ماما جنہاں کپڑے پگ پنڈوں آئیاں انہاں کپڑے جی واپس چلی گئی. کھونڈی میں نویں لے کے دیتی، انہوں پرے سٹ دیتی، وہی ڈنڈکی جی پنڈی جڑی سی اسے نہ پکڑ گئے تو اسے نہ واپس چلی گئی. انہوں نے کہا تو اپنی کھونڈیاں سنبھال کے رکھ، اپنے کپڑے بھی سنبھال کے رکھ، میں نے یہ نہیں چاہیے. اساں جس کام واسطے تینوں کیتا سی میں خوش ہو گئی ہیں تینوں ویکھ کے. گل ختم. جی سیرت فرزند ہاز امہات جوہر صدق و صفاز امہات. اقبال کہتا ماواں دیاں سیرتاں پتراں چانیاں، ماواں دیاں غیرتاں پتراں بچانیاں. میں نے ایک دفعہ کسی نے لاہوروں فون کر دیتا میرے گھر، میرے والدین زندہ سن بھی یہ مولوی ڈاڑیاں تقریریں کرتا ہے ان کو گولی مار دے. میں گھر گیا تو ماں باپ دونوں میں نپ لیا. انہوں کا خدا دا واسطہ ہی پیر آپ مکھڑ نو مار دیتا، فلانے نو مار دیتا، تو کہڑے باغ دی گولیاں ہوئے. تو میں اپنے ماں باپ دونوں کیا میں کہا جناب پھر ڈنگر اتنے موجود ہے تو میں نے ڈنگر چرانے سن کیوں اتنا پڑھایا نہیں اے تو میں نے بھی 2-4 ڈنگر تے بکریاں لے دیں میں بھی ہوں کرتا رہتا. اس تو بعد پھر میں نے نہیں کیا. میں کہا پڑھانا ہی نہیں سی، جب پڑھایا نہ تو پھر گل کرنی پڑی. میں پڑھانا ہی نہیں سی تو پنڈ میں تھوڑے ڈنگر سن میں بھی ہڑوانا رہتا. جل ہٹ ہوں آ بھائی، ہٹ ہوں آ بھائی جل کیوں جی. میں نماز بعد دفعہ بیمار سی نا تو میں لیٹ ہو جاوے، والدہ دی میرے کول ہی چارپائی سی، وہ بھی بیمار سن آخری ویلے. میں لیٹ کر دیا تو میں نے کہا مولوی صاحب وقت دے نماز ہوتی. میں آخیا جی میں پڑھیا کہ تسی پڑھے ہو؟ کہنے لگے میں پڑھی ہوئی تو نہ، لیکن یہ مینوں پتہ ہے نمازاں وقت دی ہوندیاں کویلے دیاں ٹکراں ہوندیاں. تینوں مولوی بنایا کسے بھئی تو لیٹ نماز پڑھنا؟ میں آخیا جی کائنات وچ گل تسی میرے نال کر سکدے ہو، اے مولوی بنایا کس نے؟ اور کسی دی جرت ہے مینوں یہ گل کرے؟ میری ماں ہی مینوں ماواں ہوندیاں سبحان. اور جنہاں دیاں ماواں جیندیاں انہاں دے ہر روز پیر چومیا کرو. ماواں دی بے ادبی نہ کرنا کدی کائنات. ہاں مطلب
خبردار کوئی ماں دی تے پیو دی بے ادبی کرے. ہن جڑے باپ بیٹھے انہاں نوں ناراض ہو جانے نے مولوی صاحب پیو ماں دی گل تے کیتی پیو دی کوئی نہیں کیتی. او دوواں دی ادب کرنا ہے لیکن ماں دی خدمت زیادہ کرنی پیو نال. ہاں یہ حضور نے بھی فرمایا 3 واری ماں دا زیادہ حق ہے ماں دا زیادہ حق ہے. 3 واری حضور نے فرمایا ماں دا حق زیادہ ہے. ماں دی خدمت کرو پیو دی بھی خدمت کرو. اینو اینج بھی نہیں ویکھنا بابے نے بابا جن مرضی کہے تیری فلانی انہوں نے کہا بابا جی تو اور کٹو بڑا مزہ آیا. بابے نے بھی ادبی کر کے تو بابے آج بھی کریا گل حالات بدلنے کوئی نہ. ہاں جی حالات بدلوانے ہیں تو بابے دے پیر ناپ لے ماں دے پیر ناپ لے اللہ تعالیٰ سارے معاملات صحیح فرما دے. توجہ جی اینج گل کیتی عروہ بن مسعود نے میدان حدیبیہ چ حضور نال اینج گفتگو کردے نا اینج گل کیتی داڑھی وال ہاتھ کیتا اینج کر کے. انہاں کہ جان دو جی اے لڑائی نہیں ٹھیک صلح کریے اینج ہاتھ کیتا حضور دی داڑھی وال. اگے بیٹھیا چاچا سکا عروہ بن مسعود پیچھے کھڑیا مغیرہ بن شعبہ حضور دے صحابی پیچھے کھڑے پورا لباس جنگی پا کے. انہاں نبی علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پوچھا حضور میں اس نو روکاں تے کنج روکاں. اج ساڈے مسلمان انج کہندے کہ مغیرہ بن شعبہ نو چاہیے سی کہ کہندے چاچا جی ایسی باتیں نہیں کرتے. آج لوگ انج کہندے اچھے بچے ایسی باتیں نہیں کرتے چاچا جی یہ ساڈے نبی ون تانوں پتہ ہونا چاہیے نہ تو یہ کی گل کر رہے ہو. نہ اینج گل نہیں ہوئی. اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے تے عقل کولوں نہیں پوچھنا. اے تے تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گا. ہاں انہیں تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دینا. غازی ممتاز دے برا کولوں میں پوچھا شیخو پورے میری تقریر سی عامر عبد الرحمان دے والد کولوں پوچھا پروفیسر نذیر صاحب اینج میرے نال شاہ جی بیٹھے سن سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اگے پروفیسر نذیر چیمہ صاحب بیٹھے اگے ملک دل پذیر بیٹھے. میں مجمع وچ میں پوچھا میں کہا دسو جی پروفیسر صاحب عامر عبد الرحمان نے حضور دی عزت دا پیرا دیتا اوتھے جرمنی جا کے تسی 9 لاکھ روپے دیتا ریٹائر ہوئے ہو اپنا پتر جرمنی بھیجا ایکو تہاڈا پتر اکلوتا عامر اور باقی تہاڈیاں دھیاں جدوں حملہ کرن لگا تو انہوں فون کیتا سی انہیں کہا جی کوئی نہیں کیتا. میں کہا کرنے تو تسی انہوں روک دینا سی او پتر میرا تو اور پتر ہی کوئی نہیں میں تو ایک اکلوتا پتر ہے. میں پھر ملک دل پذیر کو پوچھا میں کہا جی تہاڈے کو ممتاز قادری پوچھا سی کہندے جی نہیں. میں کہا پوچھدا تو تسی اندر تاڑ کے انہوں باہروں تالا لا دینا سی. اقبال کہندا ہے جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے پھر عشق عقل کولوں نہیں پوچھنا بیا کے عشق کمالے یک فن دارت. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عشق کولوں پوچھنا ہے. وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے میرے محبوب کی رضا کیا ہے بس. حضرت مغیرہ بن شعبہ امام الانبیاء کے پیچھے جلوہ گر ہے کھڑے ہیں حاضر خدمت ہیں. جلوہ گر تو حضور تھے پیچھے کھڑے ہیں خدمت کے لیے. چاچے نے جدوں اینج ہاتھ کیتا نا حضور دی داڑھی وال تے حضرت مغیرہ بن شعبہ بخاری شریف میرے کو موجود ہے کتاب الشروط حدیث ہے. آپ نے تلوار جڑی پکڑی ہوئی سی نا وہ دستہ ماریا وہ ہاتھ ہوتے اینج کر چاچے دے ہاتھ ہوتے فرما آخر یدک عن لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک. میں چاچے حضور دی داڑھی کو ہاتھ پیچھے کر جی دوبارہ حضور دی داڑھی والا انج ہاتھ ہویا نا تو کٹ دیاں گا میں تیرا. اے ناموس رسالت ہے. صحابہ تے انج ہاتھ بھی برداشت نہیں کیتا. اس ہاتھ نال کی ہوندا ہے وہ ہوندی گل خلو بن الکفار. ہاں حضرت عبداللہ بن رواحہ والے شعر بھی نال ہو جان. جدوں آپ حضور دے اگے چلے نا عمرہ قضاء کے موقع پر عبداللہ بن رواحہ حضور دی اونٹنی دے اگے چلے تے اگے کافر کھڑے سن تے آپ نے انہاں نوں ویکھ کے پھر شعر پڑھے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی. فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر کے بچوں حضور آ رہے ہیں ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے. آج جے کسی نے حضور دا راستہ روکیا تے گردنہ لا دیں گے یار نو یار دی خبر نہیں رہنی ہٹ جاؤ حضور آ رہے. حضرت عمر آگے آئے. حضرت عمر جانتے سن بھی لوگوں نے کہنا نہیں امن سے بات ہونی چاہیے اخلاق سے. میں نے کہا عمر میری ذات میں میری پگڑی کوئی چھکے تے امن کی بات ہو سکتی ہے. میرے نال کوئی گل کرے حضور کی ناموس کے وقت جس کو غیرت نہ ہے اس سے بڑا کائنات میں بے ضمیر کون ہو سکتا ہے. اور پھر وہ امن کی بات اس وقت کرے اور اس کو حضور کی ناموس پر حملہ ہو اور پھر وہ غیرت کا مظاہرہ نہ کرے اور پھر کہے مجھے میں بڑا عاشق رسول ہوں. میں کہتا ہوں عشق دی ہوا بھی نہیں لگی. اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزے صدیق علی از حق طلب. کہندا بہت بڑا سارا عشق نہیں تو تھوڑا جہا مانگ لے اللہ کول. وڈا جہا وڈا تو صحابہ ہی کر سکتے سن جڑے پیو دے سر تے تو تے محلے داریاں نہ چھڑ سکدا. پیو نہ گل کرنی تو بڑی دور والی بات ہے. تو کہندا جان دے مولانا صاحب اسی رہنا نہیں ہے پاویں حضور کے خلاف جتنا مرڈا کوئی بکواس کر دے قوم کہ نہیں مذہبی مسئلہ ہے اس کو رہنے دو کیوں چھلتے ہیں آپ اس کو. میں کہا کوئی بات نہیں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے اور آخری سوال ہونا ہی حضور کے بارے میں ہے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل فرمایا دسو اس نبی نال دنیا تے کتنی وفا کیتی ہے. یہی سوال ہونا ہے آخری. اے نہیں ہونا کہ جناب تسی ایم این اے صاحب نو کتنے ووٹ دیتے سن تے جناب انہاں دے نعرے کتنے لائے سن.
انہاں تے تواڈے منہ تے مٹی بھی کوئی نہیں پانی اور قبر وچ حضور آنا ہے. اے گل یاد رکھو. اسی یہی دنیا تے لا اچھی کوک تا چھیتی جاگن مسلمان. اسی اچھی کوک تا ہی لا رہے ہیں تاکہ مسلمان حضور کی ناموس کے لیے اٹھے. اور حضرت فاروق اعظم آگے آئے. وہ جانتے سر بھائی لوگ انہوں نے انتہا پسندی کہنا ہے, تشدد کہنا ہے, جو غازی ممتاز نے کہنے تشدد کیتا ہے. حضرت عمر کہنے لگے یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ. فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے اتنے سخت شعر پڑھتا ہے اور اللہ کے گھر میں پڑھتا ہے, کعبہ سامنے ہے جہاں مکھی مارنے کی اجازت نہیں ہے, جناب جوں مارنے کی اجازت نہیں ہے, تم تلواروں کی باتیں کرتے ہو, گردنیں اتارنے کی باتیں کرتے ہو, کیا بات کر رہے ہو؟ تو میرے آقا نے جب حضرت عمر کو دیکھا نا بھئی یہ عبداللہ بن رواحہ کو یہ شعر پڑھنے سے روک رہے ہیں, فرمایا خلے آنا عمر. فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ کا راستہ چھوڑ دے. فلیا اسرع فلیا فیہم اسرع من واقع النبل. فرمایا تلوار اور تیر اور نیزے بھی وہ کام نہیں کرتے جو میرے اس غلام کے شعر کام کر رہے ہیں اس وقت. لو جی آخری بات, میری گفتگو ختم ناموس رسالت کے لیے. میں کتاب المغازی بھی لے آیا. حضور نے خود بھیجا 5 صحابہ نو اس نو مارن واسطے, کعب بن اشرف یہودی نو, اور جنت البقیع تک حضور چھوڑن گئے. اور پھر جب انہوں نے روانہ کیتا فرمایا امدو علی برکت اللہ وعونی. فرمایا اللہ کی برکت اور اس کی مدد تمہارے ساتھ ہے. جب کعب بن اشرف نو صحابہ مار کے آئے عبداللہ بن رواحہ دی حضرت محمد بن مسلمہ دی قیادت وچ, تے اتھے نعرہ لایا جتھے حضور نے روانہ کیتا, کبرو, اتھے نعرہ لایا. اور حضور علیہ السلام اس دن گھر نہیں تشریف لے گئے, اپنے غلاموں کا انتظار کر رہے سن. مسجد کی حضور نے تہجد پڑھے اس دن. وکبر رسول اللہ, حضور نے مسجد وچ اللہ اکبر کیا. انہیں جنت البقیع دے کول کیا تے حضور نے اتھے کیا. صحابہ پھر دوڑے اور رسول اللہ واقفن علی باب المسجد, حضور مسجد دا سین چھڑ کے دروازے تے آ گئے اپنے غلاموں دے استقبال واسطے. اور جدوں رسول اللہ نے ویکھا تے فرمایا آہ واہ 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 افلح وجوہن. فرمایا واہ جی واہ, یہ تے کامیاب چہرے آ رہے. تے صحابہ کہنے لگے وجہ ہوگا یا رسول اللہ, حضور ساڑھے چہرے دی کی حیثیت ہے, چہرے تو تہاڈا ہی, ساڑھے چہرے. توجہ دی ذرا سینہ تھام کے سننا ہے. ادھی راتی کعب بن اشرف تو مار کے آنا بھی کافی سی, لیکن سر کٹ کے نال لے آئے, کنو نپ کے دا سر کٹ کے لائے. ورماؤ براسی بین یدہ, حضور دے سامنے آئیں سر سٹیا. حضور ہے بکواس کرتا ہوتا سی. الحمدللہ علی قتلی, حضور نے اللہ دا شکر ادا کیتا ہوتے قتل ہوتے. آج جڑا شاید سلمان تاثیر دے مرن تے پریشان ہے, ساڑھے نہ تو گلہ ہی کوئی نہیں. پتہ لگ جائے گا بچو, اکھ بند ہونے دی دیر ہے. اسی تو صرف ہو کے دے رہا ہے. مؤذن دا کام ہوتا صرف اذان دینا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مؤذن کا یہی کام ہے. مؤذن نو رب نے یہ نہیں کیا نہ رسول نے, تو ڈنڈا پکڑ کے گھر گھر دستک دے ہوئے نماز واسطے نہیں آتے. آواز پہنچ گئی, اب رب اسے پوچھے گا آواز نہیں پہنچی. ہمارا کام ہے اذان دے دینا. اٹھو حضور کی ناموس کے لیے مدانت چھوڑو اور حضور کی ناموس پر پہرا دینا ہے. وہ فلمیں بنا چکے. اب نئی کتاب پھر فرانس سے چھپ گئی حضور کے خلاف. نہیں ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہوئے, ابھی پھر انہوں نے اور چھاپ دی. ان کو پتہ ہے ان میں کون صلاح الدین ایوبی ہے, انہوں نے کس نے بات کرنی ہے. مولوی بھی نہیں کرتے جمعے والے دن جناب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جناب کہ بات جی ٹھیک ہے جناب اتنے حالات ایسے ہیں مولانا صاحب. میں کہا جی حالات کدوں ٹھیک ہوئے. امریکہ دیاں زنانیاں بھی اپنی قوم تے ملک واسطے اتنے فلک بوس پہاڑوں تے پہرے دے رہی ہیں نو افغانستان اپنی قوم تے اپنے ملک واسطے. اسی دا نبی دا نام دا کھاندے ہیں مولوی. میں پیر مکی جمعہ پڑھانا تے میں رسول اللہ دے نام دا کھاندا تے جیڑا جس دا کھاوے او دا پیرا نہیں دینا. اور غازی ممتاز کے لیے دعا بھی جمعے والے دن کوئی نہیں مانگتا, مطلب کوئی مقتدی ہیں جو ناراض نہ ہو جائے یا حکومت پرچہ ہی نہ کاٹ لو. تو میں آکے جڑے جس اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر. جڑا ساڑی گفتگو کر دے جتنی ٹنگاں کمی جا رہی ہوں, غازی ممتاز والا کام تے آخری ہے وہ کر سکنا اس طرح. وہ تو چڑے ہوئے ازل جو چنے ہوئے سی کہ رب العالمین نے اس کو یہ کام لینا سی.